السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے میں رہنے والے یہودیوں سے مخاطب اور انہیں یاد دلا رہے ہیں، اب بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں فرعون کے شکنجے سے نجات دلائی۔ اب بنی اسرائیل فرعون کے شکنجے میں پہنچی کیسے؟ ذرا اس نقشے کو دیکھیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں لاہور میں، یہاں سے دیکھیں جناب سیدھا اگر مغرب کی طرف تو یہ سعودی عرب آ گیا، سعودی عرب کے یہاں آ گیا عراق، یہ آ گیا شام، ادھر آ گیا اردن، یہ فلسطین کا اسرائیل کا علاقہ آ گیا، ادھر آ گیا صحرا سینا، یہ آ گیا مصر۔ یہ جو علاقہ ہے میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں، بڑا ذرا دیکھنا، یہ آ گیا سعودی عرب، اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، صحرا سینا، یہ بھی مصر کے پاس ہے، اور یہ مصر آ گیا، یہ سارا مصر ہی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یوسف۔ جو بڑے بیٹے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو شکار کے بہانے سے لے گئے جنگل میں جا کے کنویں میں پھینک دیا، گھر آ کے بتلایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب ایک قافلہ جا رہا تھا شام سے مصر کی جانب، اس تجارتی قافلہ تھا، اس کا گزر بائی چانس اسی کنویں سے ہوا جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ جب پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈالا کنویں میں ڈول، نیچے دیکھا بچہ، اس کو نکال لیا اور خوش ہو گئے، بچے کو نکالا اور لے گئے جناب مصر کے اندر۔ یوسف علیہ السلام پہنچ گئے مصر۔ اب جب یوسف علیہ السلام پہنچے مصر، پھر لمبی کہانی ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی مصر چلے گئے، ان کے بچے بھی مصر چلے گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے جو تھے جو وہ جا کے مصر میں جب آباد ہوئے تو ان سے آگے چلی نسل، تو 12 خاندان، 12 قبیلے بنے۔ وہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی آگے اولاد، یہ کہلوائی بنی اسرائیل۔ اصل میں بنین اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ بنی اسرائیل ایک لمبا عرصہ تک پھر رہی مصر میں حالات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ قومی لوگ جو تھے وہ طاقتور تھے، وہ غالب تھے، حکومت تھی ان کے پاس۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، انہیں خوف لاحق ہوا، یہ تو غالب آ جائیں گے ہم پر، جس قدر ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو وقت کا حکمران، جیسے ہمارے وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فرعون نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو اور لڑکے جو ہے وہ ذبح، اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ اسی دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، بچایا۔ فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی اور جوان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل، کس طرح کیسا ان کا انٹیلیجنس کا نظام تھا کہ کس طرح اطلاع دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرعون کو اور اس کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکال کر سمندر کے کنارے، یہاں پیچھے فرعون کی فوج آ جاتی، آگے جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہیں بنی اسرائیل کو، آگے اس پہ درمیان سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی پار کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو میرے احسانات کو، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون کے شکنجے سے نجات دلائی۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس جب نجینا ہم نے نجات دی، تم کو، کس سے؟ من سے، آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے۔ وَإِذْ مطلب ہے یاد کرو اس وقت کو جب، اذکرو یاد کرو، وَإِذْ اور جب، نجینا ہم نے نجات دی، تم کو، من آل فرعون فرعون کی قوم سے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب، یسومونا وہ تکلیف پہنچاتے، اگر ہو نا تسومونا معنی ہوں گے تم تکلیف پہنچاتے ہو، اور یہ واو نون جمع کا ہے۔ یسومونا وہ تکلیف پہنچاتے، تم کو، کیسے، کس قسم کی تکلیف؟
سو العذاب، سو برا، العذاب عذاب، سو العذاب مرکب اضافی بن رہا ہے، برے عذاب کی، یسومونکم وہ تکلیف پہنچاتے تم کو، سو العذاب برے عذاب کی۔ کس طرح کی تکلیف تھی؟ یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، یذبحون وہ ذبح کرتے، یذبح وہ ذبح کرتا ہے، یذبحون واو نون جمع کا ہے یا غیر کے لیے، تذبحون تم ذبح کرتے ہو، یذبحون وہ ذبح کرتے، ان کو ابناکم ابنا بیٹے، کم تمہارے، یذبحون یذبحون میں نے شدت پائی جاتی ہے، وہ بری طرح ذبح کرتے، وہ کثرت سے ذبح کرتے، ابناکم تمہارے بیٹوں، اور یستحیون زندہ رکھتے، زندہ چھوڑ دیتے، کن کو؟ نساء عورتوں کو، کم تمہاری، یذبحون وہ ذبح کرتے، کثرت سے ذبح کرتے، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے، نساکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور فی میں ذالکم جیسے تھا نا ذالک الکتاب، یہ کتاب، اور ذالکم اس کے معنی بھی یہ ہے، ذالک اور ذالکم میں معنی میں کوئی فرق نہیں، اور فی میں ذالکم اس میں یہ جو ذبح کرنا ہے نا، اس میں کیا تھی؟ بلاؤن مصیبت، ازمائش، امتحان، بلاؤن ازمائش تھی، امتحان تھا، من سے طرف سے، ربی رب، کم تمہارا، ربی کم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بہت بڑی، عظیم کا تعلق بلاؤن مصیبت سے ہے۔ اس کی کیا نشانی ہے کہ عظیم کا تعلق رب سے نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ بھی تو کر سکتے ہیں ربکم عظیم تمہارا بڑا رب، نہ یہ نہیں، یہ عظیم کا تعلق ہے بلا سے، اس لیے کہ عظیم صفت ہے، صفت اور موصوف کے اعراب جو ہوتے ہیں، آخری جو حرکت ہوتی ہے حرف کی وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس کے آخر میں دیکھیں پیش آ رہی ہے اور تنوین ہے، اس کے آخر میں بھی پیش اور تنوین ہے، اگر رب کے ساتھ تعلق ہوتا تو اس کے نیچے زیر آتی اور تنوین نہ ہوتی، اگر ہوتا نا عظیم ہے، رب العظیم ہے، تو پھر اس کا تعلق ہوتا رب کے ساتھ، عظیم کا تعلق ہے بلا کے ساتھ، بلاء عظیم بڑی، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی ازمائش، وفی ذالکم اور اس میں بلاء ازمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، بلاء عظیم بہت بڑی ازمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کرو اس وقت کو، اور اذ جب نجینا ہم نے نجات دی، تم کو، من سے، آل فرعون فرعون کی قوم سے، من آل فرعون فرعون کی قوم سے، یسومون وہ پہنچاتے، وہ تکلیف دیتے، تم کو، سوء العذاب برے عذاب کی، تمہیں برا عذاب پہنچاتے، یذبحون وہ کثرت سے ذبح کرتے، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون زندہ چھوڑتے، نساء عورتوں کو، تمہاری، اور فی میں، ذالکم اس، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء عظیم بہت بڑی ازمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بلاء ازمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہند کے اندر بنی اسرائیل کو، مدینے کے یہودیوں کو اپنے احسانات یاد دلا رہے، دیکھو، اور میں نے پیغمبر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کتاب اتاری قرآن، تو مانتے نہیں، اور میرے احسانات بھی بھول گئے ہو، ذرا میرے احسانات کو تو یاد کرو، میں نے تمہیں کہاں سے نکالا، کس طرح تمہارے اوپر فرعون مسلط تھا، کس طرح تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو گھروں میں کام کاج کے لیے رکھ لیتا تھا، کتنی تمہارے اوپر بڑی ایک مصیبت تھی، اس مصیبت سے میں نے تمہیں نجات دلائی، بھول گئے ہو تم سب۔ اچھا، جیسے نہیں بندہ کسی کو سمجھانا ہو تو اس کو اپنے احسانات یاد رہتا ہے، دیکھ یار میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، یہ کیا، تو میری بات نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے، تم بات ہی نہیں مانتے ہو، میں نے تمہارے اوپر کتنے کتنے احسانات کیے ہیں، احسانات تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، اتنے احسانات ہیں، ہم گننا چاہیں اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔